السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی میں پھر ایک بار عید قربان کا یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عنایت کیا ہے، الحمدللہ۔ لہذا ایسے موقع پر اللہ نے اگر ہم کو قربانی کی صلاحیت دے رکھی ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے قربانی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی کے تعلق سے، تو آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اس عمل کو خود بھی کیا، صحابہ کرام کو بھی آپ نے کرنے کا حکم دیا، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آپ نے اس کام کو انجام دیا، اور آپ ہر سال بہترین اور صحت مند جانور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، قربانی کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کی اللہ کی راہ میں، جس میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال دیا ہے، اتنا مال کہ ہم ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، تو ضرور بھی ضرور اللہ کی راہ میں ہم قربانی کریں، یعنی اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ میرے بھائیوں، معلوم نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو اللہ کی راہ میں ہم قربانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مال اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی کو نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو لہذا ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کریں۔ اللہ نے جو صلاحیت دیا ہے، اگر اللہ نے صلاحیت دیا ہے ایک جانور کا پورے کا، تو پورا ایک جانور کریں۔ اگر اللہ نے ایک صلاحیت دیا ہے ایک بکرا کا، تو پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کریں۔ اگر اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں دیا ہے، تو جیسے کہ بڑے جانور میں ایک سے زائد آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں شریک ہو جائیں، لیکن قربانی کے عمل سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس عمل پہ یعنی اس پہ عمل کریں اور اس پہ کوشش کریں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قربانی کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ ایک جانور پر یعنی چاقو رکھ کر ہم اس بات کا حد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حکم پر آج جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تیرے حکم پر ہم اپنی جان مال ہر چیز کی ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروردگارہ، اللہ تعالیٰ کو ہماری جانور کا نہ گوشت نہ خون، یہ تمام چیزیں نہیں پہنچتی ہے، بس اور بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کی ضرورت ہے، یہ تمام چیز تم ہی رکھو، تم ہی کھاؤ، بس اللہ کو تمہاری دل کی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، اور ہر طرح کی ریا اور نمود سے بچنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔